حیدرآباد کی پرانی گلیوں میں صرف عطر اور بریانی کی خوشبو نہیں ہے، وہاں کچھ ایسے راز بھی دفن ہیں جو اگر باہر آ جائیں تو انسان کی روح کانپ جاتی۔ آج کی کہانیاں بناوٹی نہیں ہیں، یہ اصلی حادثے ہے جو ہمارے ہی ایک سبسکرائبر کے خاندان کے ساتھ ہوئے۔ بات پرانی ہے، اس زمانے کی جب پان منڈی رات کو سنسان ہوتی تھی۔ ہمارے بھائی کے پردادا روز لوری سے آنا جانا کرتے تھے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اکیلے سفر نہیں کر رہے۔ روز راستے میں ان کو کالے سائے دکھتے تھے، کبھی لوری کے پیچھے، کبھی سڑک کے کنارے۔ لیکن ایک رات وہ سایہ ہمت کر کے سامنے آ گیا۔ میں تجھے پسند کرتا ہوں، میرے حوالے ہو جا، سونا دوں گا، اتنا سونا کی 7 پشتیں راج کریں گی۔ سوچو، اندھیری رات، سنسان سڑک، اور ایک جن تم سے تمہاری زندگی مانگ رہا ہے بدلے میں دولت کے۔ لیکن وہ بزرگ ایمان والے تھے، انہوں نے صاف منع کر دیا، نہیں چاہیے تیری دولت۔ جن کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی، غصے میں اس نے حملہ کیا۔ وہ حادثہ کیسا تھا کوئی نہیں جانتا، لیکن جب وہ ملے تو ان کے دونوں ہاتھ جسم سے الگ تھے۔ جن نے دولت تو نہیں دی، لیکن نشانی ایسی دی جو مرتے دم تک ساتھ رہی۔ دوسرا قصہ ایک ماں اور بیٹی کا ہے۔ رات کا وقت تھا، کسی ضروری کام سے گھر سے نکلے، گلی سنسان تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا دور اندھیرے سے ایک کالا سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ لمبا تھا، بہت لمبا، اتنا کہ اس کی ہائٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ قریب آ رہا تھا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ انسان نہیں ہے۔ ڈر کے مارے انہوں نے زور سے اپنے رشتہ دار کو آواز لگائی جو قریب رہتے تھے۔ مولانا بھائی، جلدی آؤ۔ وہ آواز، یا شاید وہ مولانا نام کی طاقت تھی، وہ سایہ وہیں رک گیا، جیسے آگے بڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ بس تو گئے، لیکن وہ منظر آج بھی ان کی آنکھوں میں قید ہے۔ تیسرا قصہ سب سے عجیب ہے۔ ایک آدمی سفر پر تھا، رات بہت ہو گئی تھی تو سوچا گاؤں کی مسجد میں رک جاؤں۔ مسجد بند تھی تو جناب نے دیوار پھاند دی اور اندر کود گئے۔ یہ غلطی تھی، مسجد خدا کا گھر ہے، لیکن رات کے اس پہر وہاں کوئی اور بھی بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سوئے، کسی نے زور سے مار کے ان کو مسجد کے دوسرے کونے میں پھینک دیا۔ آدمی تگڑا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، دیکھا تو سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ غصے میں آ کے اس نے سوچا آج اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے پوری طاقت سے اس شخص کو مارا، لیکن وہ شخص سخت نہیں تھا، وہ اتنا نرم تھا کہ کوئی کچی کاٹن جیسے اس کے اندر ہڈیج نہیں ہے۔ انسان کو مارے تو چوٹ لگتی، لیکن جن کو مارو، جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کچی کاٹن جیسے جسم کو لگا، ہاتھ وہیں سن پڑ گیا۔ وہ جن تو غائب ہو گیا، لیکن وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے پیرالائزڈ ہو گیا۔ یہ تینوں قصے الگ ہیں، لیکن سبق ایک ہے، انجان سڑک پہ رکو نکو، رات میں اکیلے نکو نکلو، اور بند مسجدوں میں زبردستی گھسو نکو، کیونکہ تمہارے کو نہیں معلوم وہاں پہ پہلے سے کون ہے۔ اب ڈر لگ رہا ہوں گا نا، تو سنو، ویڈیو بند کرنے سے پہلے آیت الکرسی سن کے جاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اور ہاں، ایسے ہی
اور خوفناک کہانیاں دیکھنے کے لیے داستان خوف کو سبسکرائب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم